بنانے شروع کیے اور ان کے قریب آتا چلا گیا۔ بڑے اور اثردار لوگوں سے کنیکشن بنانے میں یہ انسان کتنا زیادہ ماہر تھا، اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے جن لوگوں سے کنیکشن بنائے ان میں دنیا کے مشہور بزنس مین، بڑے بڑے پروفیسرز، سائنٹسٹ اور اس کے علاوہ دیشوں کے پردھان منتری اور راشٹرپتی تک شامل تھے۔ اب ویسے تو یہ چیز بھی اپنے آپ میں آج تک ایک پہلی ہی ہے کہ آخر جیفری ایپسٹین اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ امیر کیسے بن گیا تھا۔ آخر اس نے اتنی آسانی کے ساتھ اتنے کم وقت میں اتنا بڑا ایمپائر کیسے کھڑا کر لیا تھا؟ جیسے بھی کیا ہو لیکن کر تو لیا ہی تھا، اور پھر اسی ایمپائر کے ذریعے سے اس نے دنیا کے امیر، طاقتور اور اثردار لوگوں سے کنیکشن بنائے تھے۔ اور اسی کے بعد ہی ہماری اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے اس ٹاپو کی کہ جس کا ذکر بالکل شروع میں کیا گیا تھا، جی ہاں، جو جیفری ایپسٹین کا اپنا پرائیویٹ آئی لینڈ تھا۔ جیفری ایپسٹین کا یہ آئی لینڈ مانو تسکری، نابالغ بچیوں کے یون شوشن اور یون اپرادھوں کا ایک اڈا ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے باقی علاقوں سے چھوٹی اور بہت کم عمر بچیوں کو بہلا پھسلا کر یا باقی طریقوں کا استعمال کر کے اس آئی لینڈ پر لایا جاتا تھا، اور پھر یہاں پر لا کر زبردستی یا پھر دوسرے طریقوں کا استعمال کر کے ان کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جاتا تھا کہ جو یہاں پر ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی امیر، اثردار اور طاقتور لوگ تھے کہ جو جیفری ایپسٹین کے کنیکشن میں تھے یا اس کے دوست ہوا کرتے تھے یا اس سے کلوز ہوا کرتے تھے، وہ وقت وقت پر جیفری ایپسٹین کے اس آئی لینڈ پر جایا کرتے تھے۔ کبھی تو ایپسٹین کی طرف سے ان لوگوں کو پارٹیز میں انوائٹ کیا جاتا تھا۔